اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اردو ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ اس کی آیت نمبر 49 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 50 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فرمایا گیا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اب اس آیت میں واقع تخلیق آدم اور اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، نورانی مخلوقات کو، تمام فرشتوں کو انکلوڈنگ شیطان، تو شیطان نے انکار کیا۔ اس واقعے کا ذکر یہاں پر کرنے کا مقصد اور حکمت یہی ہے کہ گزشتہ رکوعات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ منکرین حق جو طرح طرح سے ہیلے بہانے تلاش کرتے اور حق کو، جو حق کی دعوت ان کو دی جاتی، اس کو جھٹلاتے اور حق کا انکار کرتے، تو ان آیات میں انہیں ابتدا، جیسے وہ تمام انسان دنیا میں آج موجود ہیں، ان کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، تخلیق کس طرح سے ہوئی، انسانیت کو شرف کیسے بخشا گیا اور انسانیت سے دشمنی کس نے مول لی، اور آج اولاد آدم کو پیروی کس کی کرنی ہے، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی یا شیطان کی، جس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی نبھائی اور نبھاتا آ رہا ہے اور قیامت تک نبھاتا رہے گا۔ لہٰذا ان آیات میں کیا ذکر ہے کہ دیکھو تم آدم کی اولاد ہو، جس کی ہم نے اتنی عزت افزائی فرمائی کہ نورانی فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں، اور شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسے اس جرم کی وجہ سے کیا کیا گیا کہ دھتکار دیا گیا، بارگاہ الہی سے اس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اور وہیں سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی مول لے لی۔ تو رب العالمین فرما رہے وہ شیطان تمہارا قدیمی دشمن ہے، بہت پرانا، وہ رب کا نافرمان تھا، اور اس نے تب بھی رب العالمین کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں نے نافرمانی کی، میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو یہ اولاد آدم بھی میرے ساتھ، میں ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، ہاں مگر تیرے تھوڑے بندے، لیکن کوشش میری مکمل ہے کہ میں اگر خود جہنم میں جلوں، اگر میں خود جہنم میں ہوں تو میں اولاد آدم کو بھی بہکاؤں گا، یہ میری اس سے دشمنی ہے، میں آدم کے ساتھ یہ دشمنی نبھاتا رہوں گا۔ لہٰذا رب العالمین نے یہاں پر فرمایا اس تمام واقعے کا ذکر کر کے کہ اب ہی ہوش کے ناخن لو اے بنی آدم۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک جنرل سی بات ہے، کوئی آپ کے خاندان میں آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے والدین کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے والدین کے ساتھ عام دشمنی کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھنا میں تجھے تو کیا تیرے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا، دیکھنا میں نیست و نابود کر دوں گا، تو ہمیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم کیا کبھی اس کو قابل قدر نظروں سے دیکھیں گے؟ کیا ہم کبھی اس کی بات مانیں گے؟ کیا کبھی ہم اس کے قریب بھی لگنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ہمارے ماں باپ کو ایسا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے خاندان کو اس کی جرت کیسی ہوئی ہمیں ایسا کہنے کی، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ اچھا وہ بگاڑ سکتا بھی ہے ایک صورت میں، کیا؟ اگر وہ آپ کو اپنے قابو میں لے لے، اگر وہ آپ کو اپنے والدین کی نافرمانی پہ اکسا دے، اگر وہ آپ کو آپ کے خاندان کی ساکھ کو مٹانے کے لیے ہی آپ کو یوز کرے، تو اس صورت میں تو خاندان تو واقعی ہی تباہ ہوا ہی ہوا۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں بھئی، یہ شخص آ کے مجھے میرے گھر میں میرے ماں باپ کو میرے سامنے اور مجھے میرے ماں باپ کے سامنے دھمکی دے رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا کچھ نہیں خاندان کا، اس نے یہ جرت کی تو کی کیسے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟
تو سیم اس چیز کو اپلائی کریں نا. ابھی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان کیا کہہ رہا ہے ادھر کھڑا ہو کے بارگاہ الہی میں، کس قدر اس کی جو کہہ لیں کہ بے باکی تھی، بے ادبی تھی، بدتمیزی تھی، بد اخلاقی تھی اور کفر تھا، کہ وہ جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ آدم، اس کے لیے میں دھتکارا جا رہا ہوں، اس کی اولاد کو میں اپنے ساتھ، اگر میں ذلیل ہوا ہوں تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو رب نے کیا فرمایا، تو کر لے کوشش، میرے نیک بندے تیرے کسی ہیلے بہانے میں آنے والے نہیں. اب اس آیت میں اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سوچیں جو رب العالمین کی حکمت ہے اس پورے واقعے، ان پوری آیات کے درمیان اس واقعے کو یہاں پر کوٹ کرنے کی قرآن مجید میں اور نازل کرنے کی. اور وہ کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ وہ شیطان جس نے تمہارے باپ سے دشمنی نبھائی، وہ شیطان جو کہ ادھر اعلان کر کے آیا بارگاہ الہی میں کہ میں اولاد آدم سے دشمنی نبھاؤں گا. تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو کہ دین داروں کی، اللہ والوں کی، جو کہ آدم کی، حوا کی روش پر چلے، جو کہ ان کی سنت پر عمل کرے. اور ان کی سنت عاجزی ہے، ان کی سنت ایکسیپٹنس ہے، ان کی سنت توبہ ہے، ان کی سنت رجوع ہے، ان کی سنت احکامات الہی پر عمل کرنا ہے. لہٰذا وہ شیطان جو کہ تمہارے باپ دادا کا بھی نقصان کرتا آیا، جو کہ تمہارا بھی نقصان کرے گا، جو کہ تمہاری اولادوں کا بھی نقصان کرے گا، اس سے ہر ممکن کوشش کرو بچنے کی. اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، جیسے تعوذ کثرت سے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کی کوشش بھی کریں اور رب سے استقامت بھی مانگیں کہ ہم نیکی کریں گے، نیکی کر رہے ہیں، نیکی کرتے رہیں گے، اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دیں گے. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. پھر یہاں پر حکم ہوا نا کہ کانا من الجنی ففسق عن امر ربی، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا. یہاں پر ان الفاظ میں کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، اور اس نے حکم عدولی کی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا یہی عنصر تھا کہ میں ناری ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور میری فطرت یہ نہیں ہے کہ میں بہتر ہو کے ایک اپنے سے نیچے والے لیول کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، اس کے نزدیک کہ میں افضل ہوں، میں اپنے سے کمتر کو جھک کر سجدہ کیوں کروں. تو اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب رب نے یہاں پر فرمایا تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی اب پوری بات میں نے سمجھا دی، اب آپ نے بس ترجمے پر غور و فکر کرنا. رب فرما رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر، میرے احکامات کو چھوڑ کر کیا تم شیطان اور شیطان کے چیلوں، شیطان کی اولاد کو اپنا دوست مانتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. جس کو رب دشمن کہہ رہا ہے ہمارا، اور ہم اس رب کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم اس رب کی نہیں مان رہے جو کہ عام اعلان ہے جس کے بارے میں کہ یہ دشمن ہے. ہم اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو خوش رکھتے ہیں، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اس کو خوش کرنا کیا ہے؟ نفس کو خوش کرنا، نفس کو مطمئن کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہے کہ ہم ہر وہ کام جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، لذت کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے دور لے جا رہا ہے، اسے چھوڑیں. شیطانی کام ہے. رحمانی کاموں کی طرف لے کر آئیں اپنے نفس کو کھینچ کے. آہستہ آہستہ وہ کام اولی طور پر کرنے میں مشکل آئے گی، لیکن سکون انہی کاموں میں ہے جو رحمان کے ہیں، اور سکون انہی احکامات پر عمل کرنے میں ہے. اور پھر انشاءاللہ نفس ٹرینڈ بھی ہو جاتا ہے اس طرف، جو کہ مسلسل اس کو ڈائٹ دی جاتی ہے. نیکی کی ڈائٹ دیں گے تو وہ اس پر ٹرینڈ ہو جائے گا. اور پھر ذکر ہوا نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، اور نہ وہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ شیطان جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو اور جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا کارساز سمجھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ یہی ہمارے سب کچھ ہیں، والی وارث ہیں، بھلا سوچو تو ان کی قدرت کیا ہے. کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہ کیونکہ زمین و آسمان کی تخلیق میں نہ ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان کے اپنے پیدا کرنے میں ان کی کچھ مرضی کا دخل ہے. یعنی یہاں پر دیکھیں نا، ذکر ہوا کہ نہ زمین میں انہیں آسمان اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا گیا تھا، یعنی ان کا کوئی حصہ تب بھی نہیں ہے، نہ خود ان کے بناتے وقت.
یعنی اپنی مرضی کا بھی ان کو اپنی تخلیق میں دخل نہیں ہے، پھر یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش ہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے کسی خدائی معاملے میں، خدائی کے کسی کام میں وہ ان جیسے سرکش اور ان جیسے نافرمانوں سے مدد طلب کرے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور رب العالمین پاک ہے کہ اس کو اپنے کاموں کے انجام دہی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، اور یہ جو سراسر نافرمان ہیں یہ تو بالکل بھی نہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ وہ جو مشرکین بتوں کو اور شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کو اپنا مددگار سمجھتے تھے، اور یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہی ہمیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں، یا ان کو ناراض کیا تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، رب فرما رہے یہ تو اپنی مرضی سے تخلیق بھی نہیں ہوئے، یہ تو نہ انہوں نے خود کچھ تخلیق کیا، نہ زمین و آسمان کی پیدائش میں تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، بلکہ انہوں نے تو الٹا رب کی نافرمانی کی۔ یہ شیاطین تو خود رب کے نافرمان ہیں، تو رب ان سے کسی قسم کا مدد کا کام کیوں کر لے سکتا؟ اس کے بعد ذکر آیا، اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ یعنی روز قیامت کا ذکر کیا گیا، اور اس روز بتوں کے پجاریوں سے خطاب ہوگا، اور کیا خطاب ہوگا؟ یعنی کہ یہ لوگ تم جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تو ذرا پکارو تو انہیں، اور جب وہ اپنے شریکوں پکاریں گے تو ان کے شریک ان کو کچھ بھی جواب نہ دیں گے، اور اب فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے۔ اب موبق کیا ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام موبق ہے جو پیپ اور خون سے بھری ہوگی، استغفر اللہ۔ تو مراد یہ ہے کہ ان تمام کو اس ہلاکت کے میدان میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھی جو پرستش کرتے تھے باطل معبودوں کی، اور وہ بھی جن کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ تو یہاں اس کنڈیشن کا ذکر کیا گیا، گو کہ ہم کسی گڑھے کو دیکھیں اور ہم ممکن ہے کہ اس میں گرنے لگیں تو ہم پوری تگ و دو کوشش کریں گے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی گرم چیز ہے، کوئی آگ کا بگولا ہے، کوئی گرم پانی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی اگزامپل لے لیں، ہماری طرف آتی ہے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہے، فطری عمل ہے۔ تو یہاں پر وہ عمل بیان کیا گیا کہ جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھا جائے گا تو اب کریں گے ہائے ابھی کے ابھی ہم اس میں گرے، ہائے کہ ہم بچ جاتے، ہائے کہ ہم ان کے اس جہنم کے اور ہمارے درمیان کوئی دور کی مسافت حائل ہو جاتی، کوئی فاصلہ حائل ہو جاتا، لیکن ان کا اس وقت ہائے کرنا، اس وقت افسوس کرنا، اس وقت یہ خواہش کرنا کہ دنیا میں پلٹ کر اب رب کی اطاعت کریں گے، یہ بالکل بے سود ہوگا۔ اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ مجرم دوزخ کو تو دیکھیں گے، یقین کر لیں گے کہ ہائے اب وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں، اور پھر اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، یعنی جہنم سے دوبارہ نہیں نکالے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔